بھر لیجئے خالی داماں، پا لیجئے فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان۔ مفتی صاحب جاوید صاحب تشریف لا چکے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ 18واں پارہ اور 18ویں پاروے کی تفسیر ہم نے آپ سے سننی ہے، بسم اللہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قرآن کریم کے 18ویں پارے کی ابتدا سورہ المؤمنون سے ہو رہی ہے۔ جی۔ المؤمنون کا نام اس لیے اس صورت کا رکھا گیا کہ ابتدائی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی کامیابی کا دار و مدار جن اعلیٰ اخلاق اور اوصاف پر ہے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ 9 آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے 7 بنیادی ایسی صفتیں ذکر کی ہیں اہل ایمان کی جو ان کی کامیابی میں کلیدی کردار ادا کریں گے۔ ایک تو یہ کہ وہ نمازوں کو خشوع خضوع سے پڑھتے ہیں، نماز کے اندر خشوع کا اہتمام کرتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے امانتوں کا پاس رکھتے ہیں، عہد کو پورا کرتے ہیں، بدکاری اور بے حیائی سے خود کو محفوظ رکھتے ہیں، لغویات اور بیہودگی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ یہ لوگ وہ ہیں ان صفات کے حامل، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، کہ جنت الفردوس کے حقدار قرار دیے گئے۔ پھر اس کے بعد حق تعالی شانہ نے انسانی تخلیق کے مراحل، ابتدائی مراحل کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر اللہ نے انسان کی تخلیق کے تذکرے کے بعد اپنی کائنات کے اوپر چھائے ہوئے اس کے قدرت کے جو دلائل ہیں ان کو بطور شاہد کے پیش کیا ہے کہ آسمان کو، پھر آسمان سے اترنے والی بارش کو، پھر زمین سے نکلنے والے پھل پھول پودوں کو، ان سب کو ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہم السلام کی ان اقوام کا تذکرہ کیا ہے جو دعوت دین کو ٹھکرا کر اور اس کو مسترد کر کے ناکام و نامراد ہوئیں۔ اللہ نے ان سب کا ذکر کر کے ان نبیوں کا تذکرہ کر کے کہا ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، نبیوں کا مشترکہ ایک ہی پیغام، دعوت ان کی ایک ہی تھی، یہ ایک ہی سلسلے کی کڑی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، میں تمہارا رب ہوں، تم میری عبادت کرو، یعنی اللہ کی بندگی کی طرف بلانا اور دعوت دین اور دعوت توحید دینا، یہ تمام انبیاء کا مشترکہ پیغام تھا اور اسی کے لیے وہ دنیا کے اندر بھیجے گئے۔ پھر نبیوں کے واسطے اور وسیلے سے پوری انسانیت کو پاکیزہ اور حلال و طیب چیزیں استعمال کرنے سے کا حکم دیا ہے اور حرام اور غلط اور نجس چیزوں سے بچنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ پھر 2 گروہوں کو کے درمیان ذکر کیا ہے کہ ایک گروہ وہ ہے جو نبیوں کی دعوت پر لبیک کہتا ہے اور انہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ دنیا ان سے متعلق کیا نظریہ رکھتی ہے یا کیا سوچ رکھتی ہے یا ان کو کیا کس لقب سے پکارتی ہے۔ ایک دوسرا گروہ ہے جو نبیوں کی دعوت کا منکر ہے اور وہ دنیا ہی کے مفادات اور گھن چکر میں پڑا ہوا ہے، اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آخرت کی نعمتیں جو لازوال ہے اللہ نے وہ بھی رکھی ہیں، ان کے حصول کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر قرآن کریم نے ایسے لوگوں سے اور اس قسم کے گروہ سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے جو ہے دعائیں سکھلائی ہے۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ قُل رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں سے ہمیں بچانا، تو یہ دعائیں سکھلائی ہیں۔ اور پھر آخرت میں ان ظالموں کا جو انجام ہونے والا ہے اس کی ذرا مختصر نظر جو ہے منظر کشی کی ہے کہ وہ جب اللہ کے حضور پکڑے جائیں گے تو کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے اللہ ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی جس کی وجہ سے ہم پکڑے گئے۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ ذرا یہ بتاؤ کہ دنیا کے اندر جن لوگوں پر تم تمسخر اور مذاق اڑاتے تھے، تکلیف دیتے تھے، آج وہ تمہارا سامنے موجود ہیں اور کامیابی کے زینے چڑھے ہوئے ہیں۔ پھر ان کے متعلق جو کامیاب ہیں ان کا ایک تھوڑا سا مکالمہ اللہ نے ذکر کیا کہ وہ آپس میں باتیں کریں گے، کتنا عرصہ دنیا میں رہے، دنیا کی وہ زندگی انہیں 1 دن یا آدھے دن سے بھی کم لگے گی۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم یہ خیال کر رہے ہو افحسبتم انما خلقناکم عبثا، یہ ہم نے کائنات کا نظام ایسے ہی بیکار بنا دیا ہے، بے فائدہ بنا، ایسا نہیں ہے۔ وانکم الینا لا ترجعون، تم ہمارے پاس اس کی جواب دہی کے لیے نہیں آؤ گے، ایسا نہیں ہے، یہ ہمارا نظام ہے۔ پھر دعا سکھلائی گئی ہے کہ ایسے موقع پر اللہ سے دعا کرو۔ وہ دعا کیا ہے؟ قل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ دعا سے اس سورت کو ختم کیا گیا۔ سورہ النور، نور جو ہے
روشنی کو کہتے ہیں۔ اس میں ایک تو اللہ رب العزت نے قلب مومن کے اندر جو نورانیت رکھی ہے اس کا تذکرہ کیا ہے اور اس کو اس تمثیل سے سمجھایا ہے، پوری صورت کو النور کہا گیا۔ ویسے بھی اللہ نے نورانی احکامات اس صورت میں بڑی تفصیل سے ذکر کی ہیں، خاص طور پر معاشرے کے اندر بےہودگی، بے حیائی اور فحاشی پھیلانے والے جو عناصر ہیں ان کا قلع کما کیا گیا ہے، تو اور نورانیت اور روشنی کو عام کرنے کا حکم دیا گیا، اس لیے بھی اس صورت کو النور کہا جاتا ہے۔ ابتداءً اللہ رب العزت نے ایسے کپل جو بے حیائی اور بدکاری کے اندر مبتلا ہو جائیں ان کا حکم ذکر کیا ہے کہ اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر وہ شادی شدہ ہیں تو احادیث طیبہ میں اس کی تشریح ہے کہ انہیں جو ہے رجم کیا جائے گا۔ اس کے بعد ذکر ساتھ ہی کیا ہے، لیکن یہ معاملہ چونکہ انتہائی حساسیت کا تھا، ذکر کر دیا گیا کہ جن کے اوپر سزا جاری کروانی، حد جاری کرانی ہے، ان کے اوپر جرم جو ہے پکا ثابت ہونا چاہیے، اور جرم ثابت کرنے والے کے ذمہ لگایا کہ وہ 4 عینی گواہ لے کر آئے جنہوں نے بائی فیس یہ سب کچھ ہوتا ہوا دیکھا ہو، اور اگر وہ ایسا 4 گواہ نہیں لا سکتے اور وہ کسی کو متہم کرتا ہے کسی بدکاری کے اندر، تو جزا بدلے کے اندر اگر وہ جرم ثابت نہ کر سکا اسے 80 کوڑوں کی سزا ملے گی، اور اس پہ پیٹھ پر خود کوڑے لگائے جائیں گے کہ اس نے مرد و عورت میں سے 2 ایسے لوگوں کو جن پر جرم ثابت نہیں ہوتا ان کو متہم کیا ہے۔ پھر قرآن کریم نے، کیونکہ حساسیت کا معاملہ تھا، معاشرے کے اندر جو ہے کسی کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے، خاص طور پر میاں بیوی اگر کہ اس قسم کا ایک دوسرے پر الزام لگا دیں، شوہر بیوی کے اوپر جو ہے اس قسم کا گھنونے جرم کا الزام لگاتا ہے تو اس کی قانون سازی بھی ذکر کی گئی ہے۔ اجتماعی آداب میں سے یہ ہے کہ اب اس الزام کے بعد دونوں کا پاک دامنی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے، تو اس صورت میں جو ہے قرآن کریم نے جو لعان کا تذکرہ کیا ہے۔ لعان کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں قاضی مسلم کے پاس جائیں گے اور مرد جا کر قاضی کے سامنے 5 قسمیں کھائے گا، جن میں 4 دفعہ قسم کھا کے یہ کہے گا کہ میں جو اس پہ الزام لگا رہا ہوں میں اس میں سچا ہوں، 5ویں دفعہ کہے گا کہ میں اگر اس میں الزام میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی لعنت مجھ پر برسے۔ عورت آ کر جج کے سامنے یہی جملے دہرائے گی کہ یہ جو الزامات لگا رہا ہے میں اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں یہ جھوٹا ہے، اور 5ویں دفعہ وہ کہے گی کہ اگر اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں اگر یہ سچا ہوا تو اللہ کا کیا غضب مجھ پر نازل ہو۔ اس کے ساتھ جب یہ لعان کا عمل مکمل ہو جائے گا پھر ان دونوں کو جدا کر دیا جائے گا، اب یہ میاں بیوی کی حیثیت سے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ اس کے بعد قرآن کریم نے کاشانہ نبوت کے اوپر وہ لگنے والے ایک الزام کا قلع کما کیا ہے، اور نبی کے گھر کو داغدار کرنے کی جو مذموم اور ناکام کوشش کی گئی اس کو جو ہے وہ جو ہے اللہ رب العزت نے منافقین کے اس پورے منصوبے کو جو ہے کے راز فاش کیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ انتہائی گھنونا جرم ہے جو تم نے کیا ہے، اگر تم اس سے باز نہیں آئے تو اللہ کا غضب دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں تم پر اترے گا، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور ساتھ میں اہل ایمان کو بھی تنبیہ کی گئی کہ ایسے الزامات جب تمہارے کانوں سے ٹکرائے تو تمہیں انتظار کیے بغیر کہہ دینا چاہیے تھے کہ ہم اللہ سے پناہ میں آتے ہیں، یہ سراسر جھوٹ ہے، یہ اتہام ہے، تمہیں تو اس پہ کان ہی نہیں دھرنے چاہیے۔ تو اہل ایمان کو رہتی دنیا تک کے لیے یہ پیغام دے دیا گیا کہ اگر کوئی کاشان نبوت کے اوپر زبان درازی کرتا ہے، تان و تشنیع کرتا ہے، تو ایسے شخص کو اپنی مجلس سے اٹھا دینا چاہیے اور اس سے ہر قسم کے تعلقات ختم کر دینے چاہیے۔ ہم اس قسم کی بات سننے کے بھی روادار نہیں ہیں، بے شک۔ اس کے بعد قرآن کریم میں واضح طور پر کر دیا کہ جو لوگ فحاشی کو پھیلانا اپنا جو ہے من پسند مشغلہ سمجھتے ہیں وہ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ان کو دردناک عذاب سے دوچار کرے گا۔ شیطان کی پیروی سے باز آ جاؤ اور شیطانی پیروی کو کسی طور پر بھی نہ اپناؤ۔ اس کے بعد قرآن کریم نے ایسے موقعوں کے اوپر بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ انسان جذبات میں آ کر بہت ساری باتیں جو ہے ایسے تعلقات بھی ختم کر دیتا ہے۔ اس قسم کا ایک ضمنی واقعہ بھی آیا، حضرت مستہ ابن اساسہ جو اس تہمت کے الزام کے اندر جو ہے وہ لوگوں کی باتوں میں آ گیا، وہ پیش تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے رشتہ دار تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق جو ہے اس کو جو ہے وہ وظیفہ خرچہ پانی دیا کرتے تھے۔ جب الزام دھل گیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے جذبات اور غصے میں آ کے کہا کہ ایسا بندہ جو ہمارے گھر سے کھاتا ہے، ہمارے ہاں سے ہی وظیفہ پاتا ہے، وہ ہمارے گھر پہ الزام لگائے، اس کا سارا خرچہ پانی بند۔ تو اللہ پاک نے اس کے اوپر جو ہے ایک محبت بھری تنبیہ کرتی ہوئی کہ وَلَا
وَلْيَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اہل فضل کو اس قسم کا رویہ نہیں اختیار کیا، فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دو، درگزر کر دو۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں پسند کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اگر تم معاف کرو گے تو اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ پھر اللہ نے رہتی دنیا تک کے لیے پیغام دیا کہ نبی کا گھرانہ پاکیزہ ہے، اور اللہ نے خود اس گھر کو نبی کے لیے منتخب کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے مشورہ کیا کہ علی تمہاری رائے کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بہت خوبصورت جواب دیا، فرمایا کہ حضور یہ گھر آپ کے لیے کس نے منتخب کیا؟ کہا اللہ نے۔ کیا اللہ کی جو ہے چوائس یا اللہ کا انتخاب برا ہو سکتا ہے؟ جب اللہ کا انتخاب ہے تو اس بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں علی کی ہمیشہ احسان مند رہوں گی۔ جب حضور نے مشورہ کیا تو سب نے مشوروں میں کوئی نہ کوئی اپنی رائے دی، لیکن علی کی رائے یہ تھی کہ حضور آپ کو اس متعلق کچھ سوچنا بھی نہیں چاہیے، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم میں آداب مجلس ذکر کیا، کسی مجلس میں جاؤ، کسی گھر میں جاؤ تو سلام کر کے جاؤ، اجازت لے کر جاؤ، اس کے بغیر نہ جاؤ۔ پھر جو ہے پردے کے حوالے سے احکامات دیے گئے ہیں، مرد اور مومن عورتیں اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور ایک دوسرے کے تقدس کا احترام کا خیال رکھیں۔ پھر نکاح سے متعلق خاص طور پر کہا گیا کہ عفت اور پاکدامنی حاصل کرنے کے لیے نکاح کرو۔ اگر نکاح کی وجہ سے تم معاشی کوئی وجہ آ رہی ہے تو اس پہ میں فکر نہ کرو، اللہ نکاح کے بعد تمہیں معاشی اعتبار سے مضبوط اور مستحکم کر دیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے مثال دی ہے ایمانی مومن کے دل کے اندر پیدا ہونے والے نور کے اعتبار سے کہ اس کی مثال ایک اس جو ہے جیسے ایک دیا ہو اور اسے ایک خاص جو ہے وہ جگہ رکھا جائے، اس کی روشنی چاروں طرف پھیلتی ہے۔ پھر باطل اور کفر کی مثال اللہ نے دیتے ہوئے کہا ایک مثال تو ان کی ایسی ہے جیسے سراب ہے، پیاسا جو ہے سراب کو پانی سمجھ کے اس کی طرف بھاگتا ہے لیکن وہ سراب ہوتا ہے، کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ دوسری مثال جیسے سمندر کی تہ در تہ کے اندر جو ہے تاریکیاں ہیں، کچھ بھی نظر نہیں آتا، ایسے ہی یہ اتنے تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، انہیں ایمان کی شمع نظر ہی نہیں آ رہی۔ پھر قرآن کریم نے اس کے بعد جو ہے اور کچھ احکامات ذکر کیے ہیں، نبی کی اطاعت اور اللہ کے نبی کی اطاعت کا حکم دیا ہے، وعدہ کیا ہے جو اللہ اور اللہ کے نبی کی اطاعت میں لگیں گے اللہ اسے دنیا کے اندر بھی حکمرانی اور دنیا میں بھی بادشاہت عطا فرمائیں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے اور مجلس کے آداب ذکر کرتے ہوئے بچوں کو خاص طور پر مخاطب کیا گیا کہ ایسے بچے جو گھر کے اندر موجود ہوں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ 3 اوقات میں گھر میں داخل ہوتے وقت اجازت لیں، خاص طور پر فجر سے پہلے بچے جائیں وہ بھی اجازت لیں، جب ظہر کا وقت ہو قیلولے کا تب بھی گھر میں بڑوں کے کمرے میں جاتے ہوئے اجازت لیں، خاص طور پر رات میں عشاء کے بعد گھر میں جاتے ہوئے اجازت لیں۔ لیکن اگر کوئی گھر میں بوڑھی اماں ہے، نانی دادی کی عمر میں ہے تو ان کے پاس اس طریقے سے بھی جا سکتے ہیں۔ پھر جو ہے کچھ تذکرہ کیا ہے دعوت کا، قرآن نے کہا کہ ایک دوسرے کے ہاں دعوت پہ بھی جا سکتے ہو، دوستوں کے ہاں بھی جا سکتے ہو، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اس صورت کے آخر میں پیغام دیا گیا ہے آداب میں سے کہ تم اللہ کو نبی کو اس طرح مت پکارو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہو، ان کا احترام اور ان کی تقدیس جو ہے ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے۔ سورہ فرقان کے 2 رکوع بھی اسی پارے کا حصہ ہیں جس میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے دلائل اور قرآن کریم کی حقانیت اور ان اللہ کے نبی پر ہونے والے اس اعتراض کہ یہ انسان ہے ہماری جیسا، تو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ جب جو نبی بھی ہم نے دنیا کے اندر بھیجا وہ جو ہے یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کھاتا پیتا تھا، انسان ہی تھا، انسان کو ہی ہم نے نبی بنا کر بھیجا ہے، یہ بھی انسان ہے تو تمہارا یہ اعتراض بھیجا ہے، اس اعتراض کے اندر کوئی جان نہیں ہے، یہ بے حقیقت اور بالکل مردہ اعتراض ہے، اس سے جو ہے تم پیغام ربانی کو ٹھکرا نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سعد بھائی یہ بتائیے گا کہ دعا بھی مانگ رہے ہوتے ہیں ہم، تو دعا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نمازوں میں خشوع و خضوع دیں آپ، اور اتنی توفیق دیں کہ ہم خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں۔ 12 اس کا ذکر آیا، آج بھی آپ نے تفسیر میں ذکر کیا۔ خشوع و خضوع دراصل ہے کیا؟ یہ بیسیکلی اس کا کس طرح پیدا کیسے ہوگا؟ یہ کوئی اختیاری ہے، غیر اختیاری ہے؟ تھوڑا سا اس کے بعد متعلق بتائیے گا۔ دیکھیں 2 لفظ ہے کہ خضوع کا ایک خشوع کا۔ خضوع کہتے ہیں کہ اپنی جسم کو جھکا دینا، اعضاء کو جھکا دینا، اور خشوع کہتے ہیں دل کو جھکا دینا۔ اعضاء کو جھکانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی نماز اتنی آداب کی بجا آوری کے ساتھ ہو کہ اس کا ہر عضو اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہونا چاہیے۔ خضوع یہ پہلا سٹیپ ہے خشوع تک جانے کا۔ دل کو اللہ کی طرف جھکانا ہے تو پہلے اپنے ظاہر کو اللہ کی طرف جھکا کر دکھاؤ۔ اگر
عضو ایک اللہ کی طرف جھک گیا ہے ہر عضو، تو دل خود بخود جو ہے اس طرف جھک جائے گا۔ ہمارے ہاں عمومی طور پر شکوہ رہتا ہے جی نماز پڑھتے ہیں گویا ایک مشین چل گئی ہے، دماغ میں وسوسے خیالات آ رہے ہیں، دکانوں کا حساب چل رہا ہوتا ہے، یہ کیسی نماز ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ خشوع نہیں ہے۔ اب خشوع کیوں نہیں ہے اس کے متعلق ہم نے کبھی سوچا نہیں، اس لیے کہ ہماری نمازوں میں خضوع نہیں ہے۔ خضوع کیا ہے کہ اعضاء کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور آپ کی سنتوں کے مطابق اللہ کے سامنے جھکانا۔ اس کے کئی سٹیپ ہیں کہ وہ اس کے لیے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ جب نماز کے لیے انسان جائے، قرآن نے کہا ہے خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، تو اپنے بدن کو ہر طرف کی ناپاکی و نجس سے پاک کر کے جائے۔ پھر جہاں نماز پڑھنے کے لیے اس کے لیے وضو رکھا گیا، نماز میں وضو اہتمام سے ہونا چاہیے، ہمارا وضو اہتمام سے نہیں ہوتا، یہ پہلی غلطی۔ پھر وضو کے بعد جو ہے نماز کے اندر دل لگانے کے لیے نماز فرض سے پہلے سنتیں رکھی گئی، ان کو پڑھ کر تحیۃ الوضو ایک انتہائی اہم بڑی عبادت ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے حضور نے پوچھا کہ بلال معراج میں نے تیرے قدموں کی آہٹ میں جنت میں سنی، کیا ایسا عمل ہے؟ کہ حضور جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت تحیۃ الوضو ضرور پڑھتا ہوں۔ تو یہ وہ سٹیپ ہیں جو خضوع کی طرف لے جاتے ہیں۔ پھر نماز کو سنت کے مطابق پڑھنا، ہم نماز تو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن سنت کے مطابق، یہ پوری تفصیل ہے حدیث میں نماز کیسے پڑھنی ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک صاحب آئے، انہوں نے نماز پڑھی اور جلدی جلدی نماز پڑھ کے حضور کی مجلس میں آئے، حضور نے فرمایا قم صلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو تمہاری نماز نہیں ہوئی ہے۔ 2-3 دفعہ آپ نے واپس کیا، تیسری دفعہ اس نے کہا حضور مجھے نماز سکھلا دیجیے۔ پھر آپ نے نماز سکھلائی اور تسلی اور سکون سے پڑھنے کا طریقہ سکھایا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے تعدیل ارکان، ہر نماز کے رکن کو صحیح طور پر ادا کرنا یہ لازم و ضروری ہے، واجب ہے، اس کے بغیر نماز ادا نہیں ہوتی۔ صحیح خضوع اختیار کر لیں گے تو اللہ رب العزت دل کو بھی موڑ دیں گے اپنی محبت کے ساتھ لبریز کر کے، تو دل ان تمام وسوسات اور تمام جو ہے پریشان اور خیالات سے خالی ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے نماز میں خشوع خضوع حاصل ہوگا۔ خشوع حاصل کرنا ہے تو خضوع کو حاصل کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی چاہتا ہے خضوع کے بغیر مجھے خشوع حاصل ہو جائے، وہ تو سراب ہے، وہ کہیں اور دنیا میں گھوم رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس تک پہنچنے کے لیے آپ کو خود ہی محنت کرنی ہے، اپنے آپ کو یکسو کرنا ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ برکتیں جو ہے وہ عطا کریں گے۔ اچھا جی، یہ بھی بتائیے گا ساتھ بھائی کہ حلال و حرام کا بھی کچھ ذکر کیا گیا اور کھانے پینے کی چیزوں کے متعلق بھی بات ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں یہ بھی بڑا ٹرینڈ ہے کہ جس کے جو دل چاہتا ہے وہ کوئی بھی فرد اپنے طور پہ، اسے کچھ پتہ ہو نہ پتہ ہو، وہ کسی بھی کھانے پینے کی چیز کو کوئی حلال کر دے گا، کوئی حرام کر دے گا، کوئی انگریڈینٹس پڑ گیا، سب کہہ رہے ہوں گے نہیں جی یہ غیر مناسب ہے، کوئی کہیں گے نہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو یہ حلال حرام کے فتوے دینے کا معاملہ ہے، تھوڑا اس کے اوپر بھی وضاحت کر دیجیے گا۔ دیکھیے یہ بہت خطرناک قسم کا ٹرینڈ ہمارے معاشرے میں چل گیا، یہ اتنا خطرناک ہے کہ اللہ نے یہود کی صفت ذکر کی ہے۔ یہ 14ویں پارے کے آخر میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، کہ تم اپنی زبانوں سے ایسے جملے کیوں نکالتے ہو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو، اللہ پر الزام لگاتے ہو۔ حلال حرام کا تو پورے کا پورا فیصلہ اللہ کی ذات نے کرنا ہے۔ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ، جو اللہ پر جھوٹ باندھے گا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ حلال حرام کے حوالے سے انتہائی محتاط رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ علماء نے اس حوالے سے بڑی محنت کی ہے، اب تو ایسے ادارے بھی وجود میں آ گئے ہیں جو حلال کے حوالے سے پوری ریسرچ کر کے لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں۔ ایسے اداروں کی طرف رجوع کرنا چاہیے، چونکہ ڈیجیٹل زمانہ ہے، کوڈ ورڈ میں اندر چیزیں جو ہے آ گئی ہیں، ای کوڈ ہے، اف کوڈ ہے، فلاں کوڈ ہے، لوگ ان کوڈ ورڈ کے پیچھے بھی پڑتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ خود سے کسی بھی چیز کی حلت و حرمت سے فیصلہ کرنے کے بجائے علماء کے ایسے مستند اداروں کی طرف رجوع کرنا چاہیے جو اس حوالے سے رہنمائی کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اصولی بات میں عمومی طور پر اپنے ناظرین کے لیے بتا دوں۔ عمومی بات یہ ہے کہ شریعت کا اصول ہے کہ گوشت میٹ کے علاوہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں پائی جاتی ہیں وہ اپنی اصل کے اعتبار سے حلال ہیں جب تک کہ ان کے اندر کوئی دلیل حرمت موجود نہ ہو، یعنی کہیں سے واضح طور پر پتہ نہ چل جائے کہ اس میں حرام چیز کو مکس کیا گیا ہے، اس وقت تک آپ اس کی حرمت کا اعلان یا اس کی حرمت کا فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ جتنی بھی میٹ ماں سوائے میٹ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ حلال ہیں اصل کے اعتبار سے جب تک حرام کی کوئی دلیل موجود نہ ہو، اور میٹ اپنی اصل کے اعتبار سے حرام ہے جب تک اس کے لیے حلت کی دلیل موجود نہ ہو کہ یہ مسلمان نے اسلامی طریقے سے بسم اللہ پڑھ کے ذبح کیا۔
سبحان اللہ. تو یہ بنیادی اصول ہے جس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حلال جو ہے کسی بھی چیز کو کہنے کے لیے میٹ کے علاوہ دلیل ہونی چاہیے. حرام کہنے کے لیے کسی بھی دنیا کی چیز کو میٹ کے علاوہ حرام کہنے کے لیے دلیل ہونی چاہیے, اور میٹ کہیں کا بھی ہو کیسا بھی ہو اس کو حلال کہنے کے لیے دلیل ہونی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. سعد بھائی, جب یہ آپ نے حلال اور حرام باتیں کر دی ہے تو ان دونوں کے بیچ میں ایک لکیر آتی ہے, اور وہ لکیر ہے مکروہ کی, تو اس پہ بھی کچھ روشنی ڈال دیں. دیکھیں حدیث میں آیا ہے, مشکات شریف میں بھی حدیث ہے, حدیث کتب میں, الحلال بین والحرام بین. اللہ کے نبی نے فرمایا حلال بھی واضح ہے, حرام بھی واضح ہے. وبینہما امور مشتبہات, ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن اتقى الشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ, جس نے شبہات سے خود کو بچا لیا اس نے اپنا دین بھی بچا لیا, اپنی عزت بھی بچا لی. سبحان اللہ. اور ومن وقع فی الشبہات, جو شبہات میں پڑ گیا وہ وقع فی الحرام, وہ یقیناً حرام میں پڑ گیا. تو اس لیے یہ جو لکیر آپ نے کہی نا مکروہ کی, یہ وہ شبہات ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ایک جملہ ہے, وہ فرمایا کہ حضور دنیا سے چلے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سود سے متعلق بہت سی معلومات ہمارے دل میں تھی نہیں حاصل کر سکے, لہذا فرمایا فدعوا الربا والریبہ, سود بھی چھوڑ دو, سود کے شعبے میں بھی جو چیز ڈالتی ہے اس کو چھوڑ دو. ٹھیک ہے. تو یہ ہے مکروہ کی وہ لائن. علماء نے اس کو اپنی اصطلاحات میں ذکر کیا کہ ایک ایسا فعل جس کی قطعی دلیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن و حدیث سے حرمت کی موجود نہ ہو, لیکن وہ اس کے دلائل حرمت کی طرف جا رہے ہوں, تو اسے مکروہ کہتے ہیں. اور ایک اصول علماء کا بیان کرتا ہے, یہاں بھی بیان کہ جہاں حلال اور حرام کے درمیان تقابل آ جائے, دو قسم کی دلیل ہیں, بعض دلائل سے حلال پر پتہ چل رہا ہے, بعض سے حرام کا, تو ایسی صورت میں حرام کو ترجیح دی جائے گی, حلال کو چھوڑ دیا جائے گا, اسے یہ حرام ہی سمجھا جائے گا. ہاں, کیونکہ اگر 1% بھی چاس ہے اور ایسا کچھ ہوا تو بہتر ہے کہ آپ اجتناب کر کے, اسی کو مکروہ کہتے ہیں. اسی کو مکروہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. سعد بھائی فرمائیے گا, آپ نے نکاح کے متعلق بات کی کہ جی نکاح, جبکہ یہ واضح طور پہ بات معلوم ہے کہ اگر معاشرے سے آپ نے بے حیائی کو ختم کرنا تو آپ نکاح کو عام کریں, لیکن ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم نے ساری چیزیں آسان کر دیں, نکاح ایک واحد چیز رہ گیا جسے ہم نے مشکل کر دیا. جی جب تک بڑا گھر نہیں ہوگا, گاڑی نہیں ہوگی, نوکری نہ ہو, جی 1.5-2 لاکھ روپے کی, ایک عام تھاٹس تو یہی ہے نا کہ جی اچھا کمانے کھانے والے کو. لیکن دوسری طرف قرآن کہہ رہا ہے کہ جی نکاح کو عام کیا جائے, ہم اس سے پیچھے ہٹے چلے جا رہے ہیں. تو ذرا یہ بتائیں کہ مالی مشکلات کا یہی معاملہ ہے کہ بھائی اچھا کماؤ جبھی کرو, یا قرآن کے احکامات اس سے کچھ مختلف ہیں؟ فرمائیے گا. یہاں قرآن کریم نے 2 لفظ استعمال کیے ہیں. سورہ النساء میں فرمایا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ, جن میں سے جو طاقت رکھتا ہو آزاد خاتون سے شادی کرنے کی تو وہ شادی کو ترجیح دے. اور طول کا لفظ ذکر کیا. یہاں پر قرآن کریم میں کیا وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, کہ یہ لوگ نکاح نہیں کر پا رہے اور ان کو یہ مالی مشکلات کا سامنا ہے, تو انہیں نکاح کے اندر قدم بڑھانا چاہیے. اللہ اپنے فضل سے ان کی ان مالی مشکلات کو دور فرما دیں گے. اب یہ قرآن کریم میں وہاں پر اس کو نکاح کی طاقت کے ساتھ کہا, لیکن یہاں پر جو ہے مال کے ساتھ اس کی واضح طور پر تفسیر کر دی کہ مال طاقت کے اندر ایک گنا ایک حد تک تو ہے لیکن اس سے زیادہ نہیں ہے. لہذا ہمارے معاشرے میں جو بہت تیزی سے پھیلتا ہوا یہ اشکال اور یہ غلط فہمی ہے کہ جی مال ہو, پیسہ ہو, دولت ہو تو نکاح کرنا چاہیے, یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. مال و دولت اور پیسے کا اتنا تو اس کے اندر جو ہے عنصر شامل ہے کہ انسان اپنے گھر کو چلا سکے, ٹھیک ہے, 2 وقت کا کھانا اور پہننے کے لیے لباس اور چھت مہیا کر سکے. اب وہ چھت اپنی ہو یہ ضروری نہیں ہے, اتنی طاقت ہو کہ وہ رینٹ پہ لے کے بھی اپنے گھر والوں کو بچوں کے ساتھ رہ سکتا ہے, تو اس کے لیے اس کے نکاح کرنا چاہیے. اس حوالے سے ہمارے ہاں معاشرے نے ان ساری چیزوں کو جو نکاح کے لیے غیر ضروری تھی اسے ضروری بنا دیا اور نکاح کو مشکل کر دیا, اور جو نکاح کے لیے ضروری چیزیں تھیں اس کو جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ مشکل کر دیا ہے, اور اتنا اس کے اندر ضروری چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیا کہ جو اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. نکاح کی ضروریات کو ختم کر دیا اور غیر ضروری چیزوں کو نکاح کے اندر شامل کر دیا, جس کی وجہ سے نوجوان بڑی تیزی سے بے حیائی, بدکاری اور فحاشی کی طرف جا رہے ہیں. اس سے ہم سب کو بے حیثیت ماں باپ, مجھ کو, آپ کو, سب کو ذمہ داری لینی چاہیے, اس کو اون کرنا چاہیے. اپنے بچوں کو ان کی بلوغت کے فوراً بعد نکاح کے لیے جو ہے وہ بھیجنا چاہیے. چھوٹی سی بات اگر وقت ہے تو میں کہہ دوں, حضرت ابوبکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کر اپنے مسائل پیش کیا. آپ نے فرمایا نکاح کر لو.
اب ہمارے جیسا ہوتا سوچتا کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں اب کیا لیکن اللہ کے نبی کا حکم جا کے نکاح کر لیا. کچھ عرصے تک وہ رہا. روایت میں آتا کہ دوبارہ آیا, حضور نے فرمایا جاؤ دوسرا نکاح کر لو. اب وہ گیا, اس نے دوسرا نکاح کر لیا. اب تھوڑے عرصے کے بعد آیا, پھر وہی حالات. حضور نے فرمایا تیسرا کر لو. اب تیسرا نکاح جب کیا نا تو وہ تو بڑا عرصہ نہیں آیا. حضور نے پوچھا کہ بھئی آئے نہیں. حضور مال اتنا آ گیا کہ اس کو سنبھالنے کے لیے وقت نہیں, آپ کے مجلس میں آنے میں دیر ہوگی. کیسے آیا وہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ وہ جو تیسری خاتون آئی وہ ذرا تھوڑی ہنرمند پڑھی لکھی تھی. اس نے دیکھا کہ بھائی گھر میں پہلے 3 کھانے والے بیٹھے ہیں, کمانے والا کوئی نہیں, چوتھی میں بھی آ گئی, اب کیا کرنا ہے. اس نے اپنی 2 سوتنوں کو ساتھ ملایا, اس نے گھر میں دستکاری شروع کی اور دستکاری کرتی تینوں مل کے, اور شوہر کو کہتی اس کو جا کے بازار میں بیچ کے آؤ. اب وہ 3 گھر کے اندر کام کرنے والی اور 1 بیچنے والا, تو مال کی تو بہتات ہونی ہے. تو یہ ٹرینڈ جو ہمارے معاشرے کے اندر بن گیا کہ نہیں پہلے پیسہ ہو جائے پھر نکاح ہوگا, اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اس حوالے سے نکاح کو آسان سے آسان تک بنانا چاہیے. بالکل. اور لب لباب یہی ہے کہ جی جتنا بیرا روی سے سب پریشان ہے, بڑھتی ہوئی بے حیائی سے سب پریشان ہے, لیکن سد باب کے لیے اسی روٹ کے اوپر جانا ہوگا جو اسلام نے ہمیں دی ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب جاوید صاحب, آپ تشریف لائے, آپ نے قرآن پاک کی تفسیر بھی ہمیں سنائی.